تو جب تک یہ چور اور چوکیدار جو ہے وہ آپس میں ملے نا تو یہ واردات ہو نہیں سکتی۔ اب کون چور ہوگا؟ کون لوگ سر؟ اب یہ جو خط ہے یہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے پیچھے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے جو تینوں کردار ہیں، ایجنسیز ہیں، عدلیہ کے لوگ ہیں اور سیاستدان ہیں، سیاسی جماعت ہے، ان تینوں کو بھی جو ہے وہ کھڑا کریں کٹہرے میں، اب کے جو ہیں ان کو بھی کھڑا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کو اور فیض آباد دھرنے کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، ایون کہ شہباز شریف کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جانا چاہیے اور مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جانا چاہیے، اور جس کی بھی سزا بنتی ہے اس کو سزا جو ہے سنا دی جانی چاہیے۔ ہم آپ کو رانا ثناء اللہ کی پوری سٹیٹمنٹ سناتے ہیں، پھر سے بات کرتے ہیں۔ مطمئن ہیں جو مقصد حاصل کرنے کے لیے جسٹس شوکت علی صدیقی کی بازو مروڑنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح کا ایک کیس اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا ہے، ایک سے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، لیکن عمران خان آپ اتنی ان ججز کا الزام یہ ہے کہ ان کے کیسز میں ان کی بازو مروڑی جائے۔ سن لیں آپ اگر ایک ایجنسی کا یا ایک ادارے کا نام لیتے ہیں تو جب تک یہ چور اور چوکیدار جو ہے وہ آپس میں ملے نا تو یہ واردات ہو نہیں سکتی۔ اب کون چور ہوگا؟ تو چلے بات یہ ہے نا کہ نہیں، سن لینا، اس وقت کے جو چور اور چوکیدار تھے وہ سارے جو ہے وہ ان کو شامل کریں۔ ہمارے زمانے میں جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا تھا، ہمارے خلاف ہوا تھا۔ اس دھرنے کے پیچھے بھی جو ہے وہ وہی لوگ شامل تھے۔ کون لوگ سر؟ اب یہ جو خط ہے یہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے پیچھے، جوڈیشری بھی شامل تھی، ایجنسیز بھی شامل تھیں، سیاستدان بھی شامل تھے۔ سن لینا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے جو تینوں کردار ہیں، ایجنسیز ہیں، عدلیہ کے لوگ ہیں اور سیاستدان ہیں، سیاسی جماعت ہے، ان تینوں کو بھی جو ہے وہ کھڑا کریں کٹہرے میں، اب کے جو ہیں ان کو بھی کھڑا کر لیں۔ شہباز صاحب کے لیے ممکن نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں اتنی ناتواں گورنمنٹ جو کھڑی انہی کے سارے کے اوپر، آپ سوچتے ہیں ان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ میری بات سن لیں کہ تین ہی کردار ہیں نا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، ان کرداروں کو بھی کھڑا کر لیں، ان کرداروں کو بھی کھڑا کر لیں اور جو سزا بنتی ہے دے دیں۔ اگر آپ نے ملک اور قوم کو کسی بننے لگانا ہے، کسی طرف جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے نکال کے جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو ٹھیک ہے، دیں سزا جس کی بنتی ہے۔ اگر میری بنتی ہے سزا مجھے دی جائے، اگر مجھے سزا دینے سے اصول تو یہی ہے، جس نے قانون توڑا ہے، ضابطہ توڑا ہے، ججز کو ڈرایا دھمکایا ہے، ان کے گھروں میں کیمرے لگائے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے اور حکومت کو اس کی نااہلی کی سزا ملنی چاہیے۔ اب میں یہاں بیٹھ کے ناظرین، پہلی دفعہ رانا ثناء اللہ نے جو ہے حق کی بات کر دی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی بات جو ہے تو بالکل ٹھیک کہ جس کی بھی سزا بنتی ہے اسے سزا دی جانی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں جوڈیشری بھی ہے، ایجنسیز بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے اور آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی کٹہرے میں لایا جائے۔ جس کی بھی سزا بنتی ہے اس کو دے دی جانی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر میری بھی سزا بنتی ہے تو سزا دے دی جانی چاہیے۔ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت آئین کی بالادستی اگر ہوگی تو سب کچھ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ جب کسی بھی ملک کے اندر، ریاست کے اندر جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی ہو تو وہاں پہ جو ہے انصاف ہوتا ہے، اور جب انصاف ہو اور ناانصافی نہ کی جا رہی ہو تو ماحول بھی ٹھیک ہوتا ہے، معاشرہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے ناانصافی اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے جو ہے اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو جو ہے استعمال کرتا ہے، ان کے اوپر جو ہے ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور اپنے مفادات کو جو ہے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے چاہے ماضی کی تاریخ دیکھی جائے یا حال کی تاریخ دیکھی جائے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ججز نے خطوط تک لکھ دیے گئے ہیں، انہیں خود جو ہے انصاف نہیں مل رہا، کبھی کمیشن بنایا جاتا ہے، کبھی جو ہے کمیشن کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، آخر ہو کیا رہا ہے؟ اگر انصاف دیا جانا تو پھر تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے کٹہرے میں لایا جائے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ایجنسیز ہوں، چاہے وہ جو ہے سیاستدان ہوں۔ رانا ثناء اللہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمام کو جو ہے کٹہرے میں لایا جائے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کٹہرے میں لایا جائے اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کٹہرے میں لایا جائے اور انصاف کیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پاکستان کے اندر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ پاکستان میں اگر انصاف ہو جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی انصاف۔ اگر یہ انصاف کر دیا جائے تو پولیٹیشین بھی سیدھے ہو جائیں گے، ایجنسیز بھی اپنی لمٹ کے اندر آ جائیں گی اور جوڈیشری جو ہے اس کو بھی پاور مل جائے گی اور وہ انصاف کر سکے گی۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس پہ ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔